اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون یوم تأتی وہ آنے والا دن، جب لائی جائے گی کل نفس ہر ایک جان، تجادلو جو جھگڑا کرتی ہوگی، بحث مباحثہ کرتی ہوگی، ان نفسہا اپنی جان کے متعلق سوال و جواب کرتی ہوگی اپنی ہی جان کے متعلق، وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور پورا نتیجہ مل جائے گا ہر نفس کو اس کے عمل کے مطابق، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ کسی قسم کی کسی کے ساتھ کوئی ذرہ برابر بھی زیادتی نہ ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، یہ 14ویں پارے سے سورہ النحل کی 111 نمبر آیا مبارکہ جو آپ نے سنی ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ سن چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سبق میں جو آیہ مبارکہ پیش کی گئی ہے، یہ دراصل قیامت کے دن کے متعلق ہے۔ قیامت کیا ہے؟ وہی دن جس دن ہر جان کا اپنی ہی جان سے جھگڑا ہوگا۔ گویا ہم سب یہ کہتے ہیں کہ نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے یوں بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جھگڑے کی کچھ اس انداز سے صورت ہوگی کہ ہر روح کا اپنے ہی جسم کے ساتھ، جس کے ساتھ اس کا دنیا میں الحاق ہے، روح کا جسم کے ساتھ جھگڑا ہوگا اور جسم کا روح کے ساتھ جھگڑا ہوگا۔ فرمایا کہ روح یہ بات کہے گی کہ اللہ، نہ میرے ہاتھ تھے، نہ میرے پاؤں تھے، نہ میری آنکھیں تھیں کہ میں ان ہاتھوں سے کچھ پکڑتی، پاؤں سے میں چل کر کہیں جاتی، یا آنکھوں کے ساتھ دیکھ کر میں کوئی معاملہ کرتی، تو میرا یہ کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے۔ میں تو جب تک اس جسم سے علیحدہ تھی، میں نے کوئی ایسا فعل، ایسا کام نہیں کیا، کیونکہ یہ جسم ہی کے پاس ہاتھ تھے، پاؤں تھے، آنکھیں تھیں، جن سے اس نے کام لیے اور کام لے کر یہ ایسے فعل سرزد اس نے کیے کہ آج اس کو نتیجہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو مقابلے میں پھر جسم بھی کھڑا ہو جائے گا، وہ کہے گا کہ اللہ میں تو ایک
تنے کا تنا تھا، ڈنڈے کا ڈنڈا تھا، لکڑی نما تھا۔ میرے جسم میں تو کوئی حرکت نہیں تھی، میرے ہاتھ تو کوئی حرکت کر نہیں سکتے تھے، میرے پاؤں تو کچھ حرکت کر نہیں سکتے تھے کہ یہ چلتے اور کہیں جاتے اور کوئی چیز پکڑتے۔ میری آنکھیں تو بے نور تھیں کہ یہ کچھ دیکھتی اور اس طرف یہ ان کا کوئی میلان ہوتا اور یہ چلتی۔ تو یہ سارے کا سارا قصور اس روح کا ہے کہ یہ روح میرے جسم کے اندر داخل ہوئی تو میرے ہاتھ نے حرکت کرنا شروع کر دی، میرے پاؤں نے بھی حرکت کرنا شروع کر دی، آنکھ نے دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ اس کا سارا قصور ہے، میرا کیا قصور ہے؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ دونوں جسم اور روح آپس کے جن کا الحاق ہے، یہ آپس میں ہی لڑتے ہوئے اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو اللہ رب کریم ایک مثال بیان فرمائیں گے کہ ایک لنگڑا ہے اور ایک اندھا، یہ دونوں ایک باغ میں چلے جاتے ہیں پھل توڑنے کے لیے۔ جو پروگرام کے مطابق یہ چوری کرنا ہے انہوں نے پھل کو باغ سے۔ اب ظاہر ہے کہ اندھے کو دکھتا نہیں، لنگڑا وہاں چل کر جا نہیں سکتا، تو اندھا جو ہے وہ لولے کو، لنگڑے کو اپنے کندھوں پر بٹھاتا ہے، وہ دیکھ کر اس کو بتاتا ہے کہ اس طرف چلو، ادھر چلو، اور اس پھل تک جاتا ہے، وہاں سے وہ پھل توڑ لیتے ہیں۔ مالک وہاں سے ان کو پکڑ لیتا ہے، جب پکڑے گا تو دونوں میں قصوروار کون ہوگا؟ ظاہر ہے کہ دونوں قصوروار ہیں۔ تو اللہ ارشاد فرمائیں گے کہ جیسے یہ دونوں قصوروار ہیں، اب یہ جسم اور روح دونوں آپس میں ملے، جو کچھ تم نے کیا ایک دوسرے کے ساتھ مشورے کے ساتھ اپنے پروگرام کے ساتھ کیا، یعنی روح خود کچھ کرنے والی نہیں تھی، جب اس کے ساتھ جسم ملا تو روح نے حرکت کی، ایسے ہی جسم خود کچھ کرنے والا نہیں تھا، یہ تو بے حس تھا، روح اس کو ملی تو یہ جسم نے حرکت کی۔ تو یہ دونوں کا آپس میں جو سلسلہ بن کر چلا ہے، تو اب انہوں نے اگر کوئی کام اچھا کیا ہے تو نتیجہ دونوں کو، اور اگر برا کیا ہے تو نتیجہ دونوں کو بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ ایک مثال دے کر بات تفہیم کرائی گئی ہے کہ یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها، کہ وہ دن جس دن ہر نفس اپنی ہی جان کے متعلق جھگڑتا ہوا آئے گا، اپنے ہی نفس کے متعلق جھگڑتا ہوا آئے گا، یعنی اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ ہر ایک کو یہی ہوگا کہ میرا کوئی صورت بن جائے کہ معافی والی کوئی شکل ہو، اور کوئی بہانہ، کوئی سسٹم میں ایسی بات آ جائے کہ میں معافی حاصل کر لوں، اور یہ صورتحال ہوگی کہ معافی ملنے والی کوئی نہیں ہوگی۔ یہ اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ اپنے اعمال، اپنے کردار، اپنے افعال کو صحیح کر لو، اس لیے کہ وہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اسی کے متعلق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو میری امت کا مفلس کون ہے۔ افلاس آپ سمجھتے ہیں، میری امت میں سے مفلس کون ہے؟ فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو کل قیامت کے دن آئے گا تو اس کے پاس نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، اس کے پاس زکوٰۃ ہوگی، سارے نیکی کے کام اس کے پاس موجود ہوں گے، اور وہ جب میرے پاس پہنچے گا تو ایک دنیا کے اندر ایسا ہوگا جو اس کے پاس آئے گا، آ کر کہے گا کہ اس نے دنیا میں مجھے گالی دی تھی، مجھے برا بھلا بولا تھا، مجھ پر کوئی تہمت لگائی تھی، اس نے یہ دھوکہ اور فراڈ کیا تھا۔ تو یہ ایک ایک کر کے آتے جائیں گے جو مظلوم ہوں گے، جن پر اس نے ظلم کیا ہوگا، تو وہ اس کی نیکیاں، وہ جو نمازوں کے بدلے میں، روزوں کے بدلے میں، زکوٰۃ کے بدلے میں، باقی جتنے کام نیکی کے ہیں ان کے بدلے میں جو نیکیاں اس کو ملی، جو اجر اور ثواب اس کو ملا، وہ ایک ایک کر کے ترک ہوتا چلا جائے گا۔
یہاں تک کہ یہ خالی ہو جائے گا، اور ابھی اور لوگ موجود ہوں گے جو زمانے میں جن کے ساتھ اس کی زیادتی ہوگی، وہ ابھی اپنا حق لینے والے موجود ہوں گے۔ اب ان حق والوں کے جو ان کے کھاتے میں جو گناہ ہیں، وہ گناہ اٹھا کر اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ فرمایا میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو زمانے میں نیکی کے کام بھی کرتا رہا، لیکن ساتھ دوسرے کام بھی اس نے چلاتے رہا، ایسے کہ زمانہ جب اس کا زندگی کا گزر جائے گا اور پھر وہ سلسلہ وہاں پر پیش ہو جائے گا، یہ اس کو اپنی پیش ہونا پڑ جائے گا، تو وہاں صورتحال اس طرح کی بن جائے گی، تو یہ کیا کرے گا آخر؟ تو اس لیے فرمایا یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت، جو عمل کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ ہے جو اس کو وہاں پر ملنا ہے۔ عمل کا پورا بدلہ ملنا ہے، تو ظاہر ہے جہاں نیکی کے بدلے میں اجر اور ثواب ہے، وہیں برائیوں کے بدلے میں گناہ بھی ہے۔ تو یہ انسان کا جو عدل بدل ہے وہ جب ہوگا تو نیکیوں والا اگر اللہ کے فضل و کرم سے پلڑا ہو گیا بھاری تو خیر، لیکن اگر خدا نخواستہ معاملہ کو دوسرا ہوا تو نتیجہ بڑا بھیانک ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو تعلمون ما اعلم، جو میں جانتا ہوں اس کے متعلق جو قیامت کے حالات ہیں، اگر تم ان کو جان لو، تمہیں اس کا کچھ پتہ چل جائے کہ وہ صورتحال کیا ہے، وہ جو توفیٰ کل نفس ما عملت ہے، اگر اس کا تمہیں کچھ علم ہو جائے، فرمایا کہ لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تم میں سے ہر شخص جس کو اس کا علم ہو جائے کہ وہاں صورتحال کیا ہے، اس کا چہرہ ہنسنا چھوڑ دے، وہ لوگ ہنسے بہت کم اور روئے بہت زیادہ، اس کی آنکھیں خود بخود بھر جائیں کہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ بیتنے والی کیا ہے۔ اس لیے یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے، اس میں یہ خصوصاً دن جن میں ہم اس وقت سکھلائی میں ہیں، تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہمیں کوشش کرنا ہے اس بات کی کہ ہم اپنی آخرت کو یاد کرتے ہوئے اپنے اعمال کو صحیح بنائیں، اور وہ اعمال جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے غلطی سے ہی ہو گئے یا ہم نے جان بوجھ کر لیے اور اب تفہیم ہو گئی ہے، اللہ رب کریم نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ ابھی ہمارا جسم صحیح ہے، صحیح ہے، معاملات ہم کرنے کے قابل ہیں، اور جو ہم سے وہ کام ایسے ہو چکے ہیں جو صحیح نہیں ہیں، اگر ان کی اللہ تفہیم کرا دے تو پھر اس کے بعد سمجھ لینا چاہیے کہ ابھی ریز کروانے کا وقت موجود ہے۔ لیکن اگر وقت آ گیا، جان وہ ہنسلی پر پہنچ گئی، اس وقت حالات آپ کے سامنے ہیں پوری دنیا کے کہ صورتحال کیا بنی ہوئی ہے۔ اگر یہ ایک کوئی سکرین چل رہی ہو اور چلتے چلتے اچانک بجلی چلی جائے کہ سوئچ آف ہو جائے، وہ سسٹم بند ہو جائے، تو پتہ ہی نہیں چلے کہ آگے اس کا نتیجہ کیا ہے، تو میرے بھائی یہ ان قریب ہمارا سوئچ آف ہونے والا ہے، کس وقت ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے۔ فرمایا یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها، ایک ایسا وقت تمہارے اوپر آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے ہی نفس کے متعلق بحث مباحثہ کرتے ہوئے پیش ہوگی، وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ، اور ہر جان کو پورا پورا اس کا بدلہ ملے گا، کس کا؟ ما عملت، جو اس نے عمل کیا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ذرہ برابر بھی اس میں اوپر یا نیچے کا معاملہ نہیں ہوگا۔ ظلم کے متعلق آپ پہلے بھی سن چکے ہیں کہ ظلم کیا ہے۔ ظلم کہتے ہیں کسی بھی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، وہ بلند کر دیا جائے یا کم کر دیا جائے، دونوں ظلم ہیں۔ کسی کو اس کے مقام سے اوپر لے جایا جائے تو ظلم ہے، اگر اس سے نیچے لایا جائے تو بھی ظلم ہے۔ تو اللہ کے ہاں ظلم نہیں ہوگا، نتیجہ برابر ملے گا جو انسان نے عمل کیا ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے ہم سرخرو ہو سکیں۔